گزارش کروں گا جناب زوال سید محمد تقی رضا شیرازی صاحب کو تشریف لے آن اور ذکر وصائب و فضائل مظلوم کربلا فرمائیں۔ صلوات ہوگا محمد بارے دیگر بآواز بلند صلوات ہو۔ پردش بیٹھیاں میریاں ماما کی بہنیں التماس سے چند منٹ خاموشی نال ذکر کربلا سماعت فرماؤ۔ بانیان مجلس دی عیسائی جمیلہ بچھاون دی مقبولیت دی خاطر بارے دیگر بلند صلوات۔ حجت دوران بقیت اللہ العظم امام زمان وارث قرآن وارث خون حسین امام المنتظر دی ظہور دی تاجید کی خاطر بارے دیگر صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو برعظمت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ایک بار اکھاں بند کر کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ ما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا علی الحسین او ابکا او تباک وجبت له الجنہ صلوات۔ آٹھ محرم کا دن ہے۔ پھر صاحب زیادہ لمبا چوڑا خطبہ نہیں پڑھیا کیونکہ یہ دن تمہیدہ دے دن نہیں۔ اس دن جڑے ایام چل رہے ہیں انہیں نہ کہندے پڑھن دی لوڑ ہے نہ کہندے سنن دی، ذہن صرف کربلا دے پاسے لگا وجے بے ساختہ کھانا۔ پھر صاحبان تو دعا حاصل کرن دے واسطے حدیث کے قصہ مبارکہ اور چھوٹا جا واقعہ اسے آزاد آئے۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں من بکا علی الحسین، جو کوئی حسین دے غم وچ روے او ابکا یا روائے او تباکا یا رومن دی شکل بنائے واجبت لہ الجنہ، اس انسان تے جنت واجب۔ نظر کریں پوری دنیا دے وچ تو پیر صاحب ہر کوئی خرچ کرتا ہے جو میں خوشی ملے، ہمیشہ ہر انسان کوشش کرتا ہے جو میں خرچ اس واسطے کرا جو میرا خرچ میرے واسطے باعث مسرت بنے، باعث خوشی بنے۔ واحد اے حسین کی ایسی قوم ہے جڑے خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف رومن نہیں پاتے، خرچ کر رہے ہیں کیڑا سن زیادہ روا رہا، اسا اس انداز وچ خرچ کریے جو ساڈے زیادہ تو زیادہ غم اہل بیت منا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ہی ہوئے ہر کہ سنے جو حضور فرما رہے ہیں جو میرے حسین دے غم وچ رونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذہن خیال کامنا چاہیے تھے رومنا حسین علیہ السلام دے غم وچ ایک آنسو بہاونا، اور آج خالق کی کائنات کیا دے رہا جنت، اتنا چھوٹا جیا عمل اللہ اس کے مقابلے دے جڑا انعام عطا کر رہا، اتنا بڑا انعام جنت کیوں ہے؟ ہر بندہ ذہن میں سوچتا ہے، یہ سوچ علامہ ہلی علیہ رحمہ دے ذہن وچ بھی آئی۔ میں تھوڑی سوچ تو پہلے انشاءاللہ ختم کر گیا، صرف اور صرف اسی آزاداری دیتے رومن دے فضیلت چند جملے۔
بیان کر کے دو جملے شہادت پڑھ سا۔ علامہ ہندی نے جس میں حدیث پاک پڑھی جو حسین علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کے گھر میں رومنا روامنا یا رومن دی شکل بناونا جنت واجب۔ علامہ صاحب حیران اور پریشان ہو گئے، عمل چھوٹا جہا اجر بہت بڑا، آخر وجہ کیا ہے؟ ذہن سوچتے رہے، کوئی جواب نہ ملیا، کتابہ پرکھیاں جواب نہ ملیا، آخر لاچار ہو کے عمل کیتا ہے استغاثہ امام زمان علیہ السلام۔ صلوات پڑھا امام علیہ السلام، استغاثہ پڑھیا، امام علیہ السلام کو التجا کی تھی، مولا میں حدیث پاک پڑھ کے بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے آج تک سمجھ نہیں آئی جو اے رومن جو روامن کے بدلے خالق کائنات جنت کیوں دے دے۔ استغاثہ کرنے کے بعد سفر تے روانہ ہوئے، سفر تے جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، جو قریب ایک نوجوان گھوڑے سوار پہنچے، نوجوان نے قریب پہنچ کے سلام کیتا، سلام کر کے مسافر واسطے ہاتھ ہکا مدایا، علامہ صاحب مسافہ کرن لگے، نوجوان نے ہاتھ جو چابک زمین تے لٹھے، چونکہ علامہ صاحب یادہ ہیں نوجوان نے جہاں تو پہلے جلدی دنال چابک اٹھایا نوجوان نے دیتے سلام جواب ہومن دے بعد اس نوجوان نے علامہ صاحب دے پاس سے لٹھا بے کے شاعت میں نے علامہ صاحب بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہو، کیا وجہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ نوجوان نے پوچھے، علامہ صاحب یہ کیا کہ میری سوال کا جواب کہیں عام بندے کو نہیں، اگر اس کا جواب دیونا ہے تو امام زمانہ میں دیونا ہے، میرے سوال کا جواب امام زمانہ دے کو دے۔ نوجوان نے اصرار کیتا، اصرار کرنے کے بعد علامہ صاحب جس ٹائم دیکھے جو اصرار نوجوان کا بد گیا، جواب دیتا، اصل سوال میرے ذہن چے پریشانی ہے جو حسین کے غم میں رومنا عبادت چھوٹی گئی، آجر خالق کے کائنات بہت بڑا دینا پیا، وجہ کیا؟ اس ٹائم اس نوجوان نے ڈٹھا بے کے ارشاد میں نے علامہ صاحب میں ایک چھوٹا جہا واقعہ یاد آیا جو سنانا چاہنا، واقعہ سن سو اس سے بہانہ سفر بھی گزر ہو گئی سی۔ علامہ صاحب یہ کیا دن بسم اللہ سناؤ واقعہ، علامہ صاحب کے پاس سے دیکھ کے نوجوان نے آکھیا علامہ صاحب ایک ملک کا بادشاہ شکار تھی گھرس تو ایک جنگل کے پاس ڈولیا، جس کے جنگل سے پہنچیا طوفان آیا، بہت بڑا لشکر نالا، لشکر درہم برہم ہو گیا، لشکر کو نکل کے بادشاہ زندگی اور موت کی کشمکش در بدر پھرتا پیا، رستہ گھر کا نظر نہیں آ رہا، بے چین ہو کے لاچار ہو کے جس نے دیکھیا کہ ہن زندگی دی امید کوئی نہیں، ایک پاس سے ٹر پیا، ٹرتے ٹرتے آخر نظر پئی سے دور خیمہ، خیمہ ڈٹھا جلدی دنال خیمے دے پہنچے، خیمے سے پہنچ کے پیر صاحب اس نے ڈٹھے جو ایک بزرگ نال اس کی بیوی موجود سلام کیتا، سلام کرن دے بعد سوال کر کے آدھے میں فلاں ریت دا بادشاہ ہاں، میرے نالے ماجرہ پیش آیا ہے، لیکن ان حالت ہے جو میں زندگی اور موت دی کشمکش سے چاہوں، منت لا میں نے کچھ کھامن واسطے عطا کر۔ بادشاہ نے سوال کیتا، اے بات نوجوان علامہ ہندی نو واقعہ سنا رہے ہیں، بادشاہ نے سوال کیتا، بزرگ نے دیکھا جو میں کھانا پینا اس بادشاہ کی شان و شوکت کے مطابق نہیں، اسے خیال پیدا ہوا کیا کرا، آخر ایک بکری موجود ہے، جلدی دنال بکری دا دودھ چویا، بکری دا دودھ بادشاہ نے پیش کیتا، اس تو بعد بکری نو ذبح کر کے گوشت تیار کر کے بادشاہ نے دیتا، بادشاہ کی زندگی بچ پئی، بادشاہ جڑا اتنے رہا، اس تو بعد انہوں تو اجازت طلب کر کے اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پہ دے کے ایک جب طویل واقعہ صرف اور صرف نچوڑ آس کر دیا، انگوٹھی نشانی دیتی، نشانی دی انگوٹھی دے کے آدھے میری ریت چلائی جدو اوکھ بڑھے میں تھوڑے ایسے احسان کا بدلہ ضرور چاہتا ہوں۔ انگوٹھی دے کے بادشاہ اپنی ریت پہنچیا، سلطنت سے پہنچیا، وقت گزرتا رہا، اس بزرگ جوڑے ہوتے حالت وقت نزاعت پہلے زندگی اور موت کی سیم بادشاہ علی کشمکش تاری ہوئی، واقعہ دی نوبت آئی، اور دی بیوی ایک کیا دی تو جو بادشاہ پہ احسان کیتا ہے بچ گئے نہیں بادشاہ کرو اپنے احسان دا بدلہ لویے، بزرگ چلیے بادشاہ دا پشتہ پچھاندہ سلطنت دے پہنچے، دور ڈٹھا تخت حکومت دے بار بادشاہ دی جیوی نظر پئیے، اپنے محسن نظر آئے، جلدی دن آ کے اپنے محسن بزرگ کو لے گئے، تخت دے اپنے نال جگہ دیتی،
جگہ لا کے کھلی کچاری لائی، دربار عام لایا، دربار عام لا کے وزیران تے مشیران والا مشورہ کر کے آدھے میں دسو میں اس کو کیا دوں، اس نے میری زندگی بچائی۔ کسی نے بے کیا کہ ہیرے جواہر دے، بادشاہ بے کیا کہ اس نے پوری کائنات آئی وہ ایک بکری جڑی اس میں دے دیتی ہے، اس نے جو کچھ ملکیت آئی وہ اس میں دے دیتی ہے، آج میں اس کو کیا دوں؟ جویں جو لوگوں نے سنی ہے، کسی آکے ادھی سلطنت دے، کسی نے آکے اس نے ہیرے جواہر نال لیس کر دے۔ علامہ صاحب نے نوجوان دے پاسے بے کیا کہ نوجوان حق تے اے بڑھتا ہا بادشاہ اپنا تخت لا تاج لہاوے، تاج لہا کے اس بزرگ نو اپنی جہاں تے بہا کے وہ سر تے اپنا تاج رکھے، آپ اس بادشاہ دے غلام اس بزرگ دی غلامی کرے۔ جویں جو علامہ ہلی نے واقعہ سن کے جواب دیتا، اس نوجوان نے علامہ صاحب دے پاسے رٹھا، بے اشارت پر میں نے بات علامہ صاحب تو سا پریشان کیوں ہو، تو سا ذہن نے سوچیں دے ہو جو خالق کی کائنات حسین دے غم وچ رومن دا اجر جنت کیوں دیندے؟ حسین کربلا دے وچ بچا کے رکھیا ہی کیا ہے۔ مالک تھوڑی معرفت قبول فرمائے، تھوڑی معرفت عظیم بلند ہوے۔ خالق حسین بادشاہ نے کربلا دے وچ اللہ دے دین تو بچا کے رکھیا ہی کیا ہے؟ اے تا اللہ دا حق بندا ہے حسین نو تمام کائنات دی شاہی دے چھوڑے۔ جویں جو واقعہ تے سن کے اے جواب نوجوان نے دتا، نوجوان غائب ہوئے۔ علامہ صاحب کو سمجھ آ گئی جو میرے وقت امام نے میری رہنمائی کی تھی، انصاف دے نال دسو حسین کربلا دے وچ نادان کو ہا دتے، حسین کربلا دے وچ جوان کو ہا دتے۔ محرم سارا تجھے سنتے رہے ہو، ہر کہنے شہادتہ محرم دے حوالے نال پڑھے ہو، شہزادہ علی اکبر سن سو، شہزادہ علی اصغر سن سو، جناب قاسم، جناب اول محمد، جناب عباس۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس حسین کی موسنہ دے چند جملے مصیبت دے پڑھا، جس سے بھرا کربلا دے وچ حسین دی محنت نو بچائے، اس معصومہ حسین دی بہن دی محنت نو شام وچ بچائے۔ حسین دے سینے دے تعویذ ہے، نام سکینہ، بابے دے بہن کرے گا، فوجہ دیا ندرہ خراب ہو گنا، 13 دی رات بابا خواب وچ ملا، اتنا غربت دا بہن کیتا، زمین شام میں زلزلہ آیا، زلزلہ آنے دے بعد فوج اٹھی، جلدی جناب بیدار ہو کے یزید دے کول پہنچ کے آدھے یزید منت لا جڑی قید خانے چ بچہ روندے اس کو خاموش کرا، اگر اسے انداز دے نال غربت تے بہن کرتا رہ گیا ساڈی جتی ہوئی جنگ ہار ویسوں، وقت تو پہلے قیامت آ ویسی۔ یزید سجدے سجاد نو بلایا ہے، بے کہدے سجاد تیرے قید خانے دے وچ بچہ کیڑا روندا ہے؟ ہی کو بہن اور طالب دعا ہو رہے ہیں، سجاد بے کے شاطر میں غریب دی بہن ہے، بے کہدے سجاد بھیڑ کو خاموش کرا، سید سجاد بے کہدے ظالماں ذرا انصاف دے نال دس، جس چند قدم تے کھڑ کے پیو نو کس طریقہ ہوئے او کیا بابے دے بہن نہ کرے؟ آدھے سجاد بہن تیری خاموش کیوں ہو سی؟ سجاد بے کہدے منت لا بابے دے سر دے، میں وعدہ کرتا میری بہن خاموش ہو گئی سی، جویں جو سنی اس نہ خاموش ہو گئی سی، حسرت دے نال بے کہدے ہیں سجاد واقعی خاموش ہو گئی سی، بابا میرا پیا سجاد دی اکھاں نہیں کوئی سامنے دے بدل ہے، جگر کبیچ کی اکھاں جو باہر آیا ہے، سید سجاد رات رو گیا دے نہ روا میری بہن نو بابا مل پیا، معصومہ نہ دنیا تے ہو سی تے نہ رو سی، بابا ملنا بلا تشبیہ بڑے احترام دے نال بابے بچا کے کیملے گل چکدا ہے، کیملے مختار چکدا ہے، غریب بابے دا کٹے ہوئے سر لے کے زندان وچ پہنچائے، معصومہ مٹی تے بیٹھی اکھاں بند ہیں، بابے دے بہن پہ کر دیئے، سجاد لے کے آدھے معصومہ بابا ملنا نہ رہی، بابے دا نام سنا اس دعائیں بائیں بدائیاں، سید سجاد لے کے آدھے میری معصومہ بہن آئی، بابا نہیں بابے دا سر رہی، سر دا نام سنا اس معصومہ بے کے آدھے سجاد دا محرمہ میں کاٹ ہجری تو پہلے میں جدو سما بابے دے سینے تے سمدیاں، آج بابے دے سینے تے ہے کوئی نہیں منت لا میں مٹی تے سمدیاں، بابے دے سر میرے سینے تے رکھ میں بابے دا ہدار نہ ہونا چاہتیاں، بابے دا سر معصومہ دے سینے دے آیا ایک پہ رخسارہ تے معصومہ بوسہ دیتا ہے، حکر مار کے آدھے بابا تیرے بعد رول گئیاں میرے امام بے کے پر میں نے معصومہ کوئی حال سنا، معصومہ
मासूमा बाबे दे कपे गल ते पैसा ले गया दी बाबा दुख्तरा ने शामिया बर तकिया सर गुजारा बाबा शाम दे बस्तियां दियां दियां रेशमी तकियां ते समदियां बेटे हुसैन बादशाह दी दियां मैं मिट्टी दे सिराने बना के समदी वदियां अगला बयान करके दी बाबा बाजार शाम दी दम दुश्मना माशुनी दम बाबा मैं शाम दे बाजार डिटे मंदे सुनदी रहियां बेगैरता न दे के आदन जन टुरन तड़ा नहीं आंदा यो बागी दियां दियां ते भेणी न अगला बयान संदास कीते जमीन शाम दे विच सलसला आया है हक्कर मार के मासूमा दी शबाब इस्तिखाना बाबा मैं इतनी ज्यादा मुसीबत आईयां मेरिया हड्डियां पानी बन गईयां पंजाबी ज़बान दे शायर मासूमा दे वेड़ा नु अपने अंदाज विच काफी कीता तर्जमा करके मासूमा दे वेड़ पे लिखते थी रोल गई बेचे जगरा दे ते इसमत दा पाक नगीना मैं कुछ भी कह देना हाय वो आदे मेरा भूल गया नाम सकीना मासूमा बाबे दे पास वे गया दी मैं को खाक तेरी मेरे बाबा नहीं आनी ते नहीं लभदा तेरा सीना जेड़े ईद दे रोज पवाए हामिद और लुट गया शुमार कमीना मासूमा दिल मासूम सारा ते मेरे इमाम दी नजर पई है हक्कर मार के दिल मासूमा तेरे रुखसारा ते नील खैर तेरे कन्ना तू खून कियो जे मासूमा गुरबत हो दिते हक्कर मार के आदि अली अकबर दी जागीर दे विच ते मैं कुछ मर तमार